اور کچھ ہے نہیں ہے تو عبادت بھی بندہ کتنی کرے گا؟ وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ ایک بابا بھی ہے وہ کتنی عبادت کرے گا؟ آخر کار واپس آئے گا نا کسی نہ کسی طرف. تو وہ کیا ہے کہ وہ دن رات لگے ہوئے ہیں، اس میں پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، اور ہمیں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں آپ بیٹھ جائیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اوپر سے آئے گا یا نیچے سے نکلے گا بس آئے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے نا، انہوں نے کہا تھا عیسیٰ ہم محنت نہیں کر سکتے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دے گا. اور اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا دو جس کا تمہیں خود بھی کوئی علم نہیں ہے. آیت نمبر 167 تا 169 سورہ البقرہ. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ نے ہمیں کچھ ضابطوں کا پابند کیا ہے. کچھ چیزیں ہماری ضروریات ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے لیے اہداف ہیں، ہمارے مقاصد ہیں، اور کچھ چیزیں ہماری منزل ہیں. جو ہماری ضروریات ہیں ان میں کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، رہائش ہے، یہ ہماری ضروریات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ اپنی ان ضروریات کو اپنی محنت کے ساتھ پورا کرو. اللہ نے آپ کی ضروریات رکھی ہیں اور ان ضروریات کو اللہ نے ہمیں اس بات پر پابند کیا ہے کہ ہم اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ، اپنے اچھے ذرائع کو اختیار کرنے کے ساتھ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کریں. اسلام نے قطعاً یہ تصور نہیں دیا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کے منہ میں آ کر کھانا گرے گا، آپ لیٹ جائیں، آپ کو خود بخود کپڑے آ کر جو ہیں وہ آپ کے گلے میں پڑ جائیں، آپ چپ سادھ کر بیٹھ جائیں، کسی غار میں گھس جائیں تو خود بخود آپ کی ساری چیزیں جو ہیں پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گی. اسلام نے اس بات کا نہ تو ہمیں درس دیا ہے، نہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ بات کہتا ہے. اسلام رہبانیت کا دین بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہہ دیں کہ آپ غاروں میں گھس جائیں. اسلام اس بات کا بھی دین نہیں ہے کہ آپ کو دنیا پرستی میں لگا دیں، عبد دینار و درہم بنا دیں. اسلام نے ایک درمیانی راہ آپ کو سکھلائی. موضوع میرا یہ ہے کہ محنت، رزق حلال اور اس کے فوائد و ثمرات. آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ محنت کریں، آپ رزق حلال کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، جائز ذرائع اور جائز طریقے اختیار کریں. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت آئے تو اپنے آپ کو کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کریں. اب دن اور رات میں آپ اگر 5 فرض نمازیں ہیں اس کے ساتھ نوافل ملا لیں، اس کے ساتھ سنتیں ملا لیں، قرآن کی تلاوت ملا لیں، باقی تمام عبادات ملا لیں، تو 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے میکسیمم آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہماری عبادت میں خرچ ہوئے؟ میں اگر حساب لگاتا ہوں سارا کچھ زیادہ رکھ کر
تو مجھے 2 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی. ساری چیزیں آپ کر کے، جتنی اللہ کو آپ نے ٹائم دینا ہے، جتنی آپ نے نماز پڑھنی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، لمبی نماز پڑھنی ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود، تلاوت کلام پاک بھی کرنے کے باوجود آپ کا جو وقت ادھر لگے گا عبادت میں وہ کتنے ہیں؟ 24 میں سے 2 گھنٹے. اچھا باقی کتنے رہ گئے جی؟ 22 گھنٹے. 22 گھنٹوں میں آپ نے سونا کتنا؟ یہ بھی سونا بھی یاد رکھیں، مسلمان جو سوتا ہے یہ سونا بھی اس کی عبادت ہوتی ہے. مسلمان کا کوئی عمل جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتا. غفلت کی نیند نہ سوئے، لمبی تان کر نہ سوئے، اور پھر اتنا نہ سوئے کہ سویا ہی رہے کہ آج شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سونا بھی عبادت ہے، تو 24 گھنٹے سویا ہی رہے. یہ آپ کی جو تھکاوٹ ہے، آپ کا جسم کا جو ان بیلنس ہونا ہے، آپ کے دماغ کا جو تھکنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا رکھی ہے، وہ غذا نیند ہے، اور وہ اتنی ہی ہے جتنی آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جائے. بس کھانا کتنا ہے، مومن کتنا کھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہے وہ 1 آنت سے کھاتا ہے، 1 آنت سے. اور کافر کتنی آنتوں سے کھاتا ہے؟ 7 آنتوں سے کھاتا ہے. کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان 1 روٹی کھائے گا تو کافر کتنی کھائے گا؟ 7 روٹیاں کھائے گا. وہ تانا ہمیں دیتے ہیں کہ مولوی زیادہ کھاتے ہیں. وہ بھائی اہل ایمان کا تو کھانا پینا کم ہوتا ہے. اہل ایمان جسم کے 3 حصے کرتے ہیں، پیٹ کے 3 حصے کرتے ہیں. ایک حصہ ان کے کھانے کا ہے، ایک حصہ ان کے پینے کا ہے، اور ایک حصہ ان کی سانس لینے کا ہے، ان کے باقی معاملات کا ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، مشرک تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کی خدمت کرو. صحابہ کرام نے اس کو 1 بکری کا دودھ پلایا. اسے کہا بھائی اور چاہیے؟ اس نے کہا بالکل چاہیے. اچھا دوسری بکری کا دودھ لے آئے، 2 بکری کو دودھ پلایا. کہا بھائی اور؟ اس نے کہا بالکل اور چاہیے. تیسری بکری کا، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7 بکریوں کا دودھ پی گئے. 7 بکریوں کا دودھ پی گئے. اگلے دن وہی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا تو صحابہ کرام نے اسے لا کر 1 بکری کے دودھ کے بعد 7 بکریوں کا اکٹھا دودھ لا کر دے دیا کہ بھی کل اس نے 7 کا پیا تھا، آج بھی 7 کا پیے گا. تو اس نے 1 کا پینے کے بعد اس نے کہا میں سیر ہو گیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ہر چیز کو بیلنس میں رکھا. اہل ایمان کھاتے ہیں لیکن ایک طریقہ کار ہے، اہل ایمان سوتے ہیں ایک طریقہ کار ہے. یہ نہیں ہے کہ سوئے رہے تو سوئے ہی رہے، ایسا نہیں. اب سونے کا آپ لگا لیں زیادہ سے زیادہ، سارے ڈاکٹروں کو، حکیموں کو جمع کر لیں تو کہتے ہیں 6 گھنٹے سونا چاہیے. 6 گھنٹے یہ نکال لیں، 6 گھنٹے یہ نکال لیں. کتنے رہ گئے پیچھے؟ 16 گھنٹے رہ گئے. اب یہ 16 گھنٹے جو ہی آپ نے کیا کرنا؟ یہ 16 گھنٹے جو آپ کو دیے ہیں، چلے 15 گھنٹے لگا لیں. یہ 15 گھنٹے جو آپ کو دیے ہیں یہ آپ کو محنت کے لیے دیے ہیں، یہ آپ کو رزق حلال کمانے کے لیے دیے ہیں. یہ 15 گھنٹے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے فالتو میں بیٹھ کر گنوانے کے لیے نہیں دیے. یہ جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں نا، کسی لحاظ سے بھی ضائع کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کل اس کے ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ تجھے جوانی دی تھی، جوانی کہاں خرچ کی ہے؟ مال دیا تھا کہاں خرچ کیا ہے؟ تجھے میں نے فلاں نعمت دی تھی، جوانی دی تھی، کہاں خرچ کی ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے نا، وقت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، سب سے قیمتی چیز وقت ہے. آج دنیا والوں سے پوچھے نا، لوگ کہتے ہیں دولت سب سے بڑی چیز ہے. آج یورپ والے کہتے ہیں کہ دولت تو کچھ بھی نہیں ہے، دولت ہے لیکن وقت کسی کے پاس نہیں. وقت سب سے بڑی چیز. وقت اللہ نے جو آپ کو دیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اس وقت کو آپ نے محنت میں لگانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی سب سے بہترین کمائی، سب سے بہترین کمائی انسان کی کیا ہے؟ وہ جو اس سے اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، ہاتھ سے کماتا ہے. پھر آپ نے مثال دی، اور مثال حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ حضرت داؤد اللہ کے نبی تھے اور وہ زرہیں بناتے تھے. ان کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو موم کر دیا تھا، اور لوہے کو وہ اپنے ہاتھ میں لیتے تو موم بن جاتا. اس سے وہ زرے بناتے، زنجیریں بناتے، اور اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو بیچ کر اپنا
رزق حلال کماتے تھے. 3 اسباب ہیں، یاد رکھیں 3 اسباب ہیں جو آپ کو رزق حلال شریعت نے کھانے کے لیے متعین فرمائے. 3 اسباب. سب سے پہلا سبب جو شریعت ہمیں بتلاتی ہے وہ زراعت، کھیتی باڑی ہے. کھیتی باڑی بہترین سبب ہے رزق حلال. کیا آپ کھیتی باڑی کریں؟ کھیتی باڑی کرنا کوئی توہین نہیں ہے، کھیتی باڑی کرنا کوئی بدنما داغ نہیں ہے. کھیتی باڑی تو یہ حکم ہے اللہ کا، یہ حکم ہے انبیاء کا، اور یہ انبیاء نے یہ خود کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، زمینوں کو کیا کیا، آباد کیا. زمینوں کو آباد کیا ہے. اب زمینوں کو آباد کرنے سے کیا ہے، آپ پھل لگا لیں، آپ سبزی لگا لیں، آپ گندم لگا لیں، آپ کوئی چیز بھی آپ لگائیں گے تو لا محالہ اس کا فائدہ ہی فائدہ آپ کو. اللہ تعالیٰ نے زمین رکھی ہے اور اس زمین کو اللہ نے زراعت کے لیے رکھا. اب زمینیں بنجر ہوتی جا رہی ہیں، لوگ محنت سے بھاگ رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا. اب میں پڑھ لکھ گیا ہوں تو میں اب بیلچا اٹھاؤں، اب میں بیل اٹھاؤں، میں کدال اٹھاؤں، میں اب زمین کھودوں. بھائی یہ کون سی پڑھائی ہے جو آپ کو محنت سے روک رہی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلے زراعت ہے. شریعت یہ سبب بتلاتی ہے کہ آپ زراعت اختیار کریں. زراعت کے اندر اللہ نے برکت رکھی، زمین کے اندر اللہ نے برکت رکھی. آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں، آگے سے کتنے نکلتا ہے جی؟ 700 دانے نکلتے ہیں. یہ تو خود قرآن نے کہا 700 دانے نکلتے ہیں. آپ یہ چھلی لے لیں، آج جائیں چھلی لیں، چھلی کے دانے آپ گنیں کہ آپ نے ایک ڈالا تھا، آگے سے کتنی نکلی، پوری چھلی نکلی، اور ایک ایک بالی کے ساتھ کتنے ہیں، 100 دانہ ہے. اللہ نے 700 دانے آپ کو لٹا دیے. مجھے دنیا کا کوئی کاروبار بتلا دے، دنیا کی کوئی نوکری بتلا دے جہاں 1 روپیہ خرچ کریں 700 روپیہ واپس آئے. کوئی دنیا کا کاروبار کوئی آپ میں سے مجھے بتلائے کہ شاہ صاحب یہ کاروبار ہے جس میں آپ 1 روپیہ خرچ کریں 700 واپس آئیں گے. تو ایک دانہ آپ نے ڈالا، زمین نے واپس کتنے آپ کو دیے؟ اچھا یہاں تو 700 آپ کو دیے. آپ ایک اخروٹ لگا لیتے ہیں تو اس اخروٹ کا کیا لگتا ہے، آگے درخت لگتا ہے. درخت کے اوپر 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں کی تعداد میں اخروٹ لگتے ہیں. بتائیں دنیا میں کون سا کاروبار ہے جس میں اتنا نفع ہو؟ ایک آپ بیج ڈال دیتے ہیں، اس کا آم کا بیج ڈال دیتے ہیں، ایک آپ مالٹے کا بیج ڈال دیتے ہیں، اس سے کتنا نکلتا ہے، درخت نکلتا ہے. اس درخت پہ کتنے مالٹے اور کتنے وہ لگتے ہیں، آم لگتے ہیں. کوئی دنیا کا کاروبار بتلائیں جس کاروبار کے اندر آپ ایک بیج ڈالیں اور اس سے آپ کو 1000 سے زیادہ آپ کو آم اتنے بڑے بڑے ملے. یہ ذرائع ہیں، آپ کو بتلائیں یہ ذرائع ہیں انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ یہ محنت کریں. زمین آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو طریقہ بتلا دیا ہے، وہ طریقہ اختیار کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے محنت حاصل کر کے کمائیں. یہ بہترین کمائی ہے. جب آپ کدال مارتے ہیں، جب آپ کا پسینہ نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور یہ برکت والا کام ہے زراعت کرنا. فرمایا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے رزق حلال. دوسرا ذریعہ ہے تجارت، بزنس اسے آپ کہہ سکتے ہیں. اب بزنس ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بزنس کوئی بہت بڑی چیز ہے، بہت اوپر والی چیز ہے. بزنس بڑا ہونا چاہیے. کیا ہو جی بزنس؟ ہر بندہ جو ہے ایمیزون پہ چڑھ گیا. یہ بھی کوئی بزنس ہے بھائی؟ یہ کون سے بزنس ہے بھائی آپ اس پہ بیٹھ گئے؟ بزنس یہ ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے دن جب انہوں نے حکومت کی اقتدار سنبھالا، انہوں نے حضرت بکر صدیق نے، تو پہلے ہی دن چادر یہاں رکھی اور نکل گئے. جب باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھ لیا، بھئی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے پکڑ لیا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں حضرت؟ انہوں نے کہا بھئی زمام اقتدار تو سنبھالی، خلیفہ تو بنا ہوں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑا کوئی متوکل دنیا میں پیدا ہوا؟ سب سے زیادہ متوکل وہ تھے، سب سے زیادہ عظیم وہ تھے، سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے وہ تھے. پہلے دن حکومت آئی، اسی دن چادر یہاں رکھی اور بازار میں نکل گئی. حضرت عمر نے پکڑ لیا، کہا بھائی کھاؤں گا کہاں سے؟ یہ کہہ سکتے تھے کہ خلیفہ بن گیا ہوں، اوپر سے آ جائے گا یا ادھر سے آ جائے گا ادھر سے آ جائے گا. نہیں، میں کھاؤں گا کہاں سے؟ میرے بچے ہیں، میری بیوی، ہم کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اب جاؤں گا بھائی تجارت کروں گا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا.
اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، پہلے بھی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، وہ بھی اس وقت بھی چادر لے کر گئے، چادر بیچنے کے لیے لے کر گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ تجارت میں لگ گئے نا تو یہ جو باقی کام ہے حکومت کا بڑا لمبا چوڑا کام ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو کہا عمر پھر کیا کروں؟ آپ بتائیں. کہا بیت المال سے ہم آپ کو وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں. مشورہ کیا صحابہ کرام سے، بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا. اتنا وظیفہ مقرر کیا جتنا ایک غلام کا وظیفہ ہوتا ہے. ایک غلام کا وظیفہ جتنا ہوتا ہے اتنا وظیفہ خلیفۃ المسلمین کا مقرر ہوا. اور 2 سال آپ وظیفہ وہاں سے لیتے رہے. اور جب آپ فوت ہونے پہ آئے تو آپ نے وصیت کر دی کہ اتنا وظیفہ میں نے بیت المال سے لیا ہے، جب میں مر جاؤں تو میرا مال بیچ کر، جو میری دولت ہے اس کو بیچ کر، جو میرے پاس ہے اس کو بیچ کر سب سے پہلے بیت المال میں ہی میرا قرض ادا کر دیا جائے. وہ جو تنخواہ لی گئی تھی اس کو انہوں نے واپس بیت المال میں جمع کروا دی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے جتنے صحابہ تھے یہ سارے تاجر تھے. بڑے بڑے اکابر صحابہ جسے عشرہ مبشرہ میں کہا جاتا ہے یہ سارے تاجر تھے. بڑی بڑی تجارتیں تھیں، بڑے بڑے ان کے آتے تھے، بڑے بڑے مال تھا ان کا، مختلف قسم کی یہ کاروبار کرتے تھے. شام سے ان کا کاروبار ہوتا تھا. تو تجارت جو ہے یہ بہترین ذریعہ ہے کس کا؟ آمدن کا اور رزق حلال، جائز تجارت. اب لوگ ٹک ٹاک نوجوانوں نے شروع کر دی ہے تو یہ بھی تجارت لوگ اس کو کہہ رہے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے، یہ راستے میں آپ جائیں نا یہاں اسلام آباد تو اب ایک مخلوق کھڑی ہوگی یہ راستے میں، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے، گولڈن مین معذرت کے ساتھ. تو وہ میں نے سمجھا یہ کوئی ویسے ہی کوئی بت بنا کر کھڑا کر دیا کسی نے. تو ان کے کھڑے ہونے کا انداز اتنا زبردست ہوتا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ وہ بندہ کھڑا ہے، جیتا جاگتا بندہ کھڑا ہے، نوجوان کھڑا ہے. لوگ تو انجوائے کرتے ہیں نا اس کو دیکھ کر. تو مجھے یہ افسوس ہو رہا تھا کہ دیکھیں اب اندازہ لگائیں کہ نوجوانوں کو اس طرح لگا دیا کہ گولڈن مین بن کر پورا دن کھڑے ہوئے مانگو لوگوں سے. یہ بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ بھی کوئی طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا کہ ایک نوجوان ہو، ہاتھ سلامت ہو، پاؤں سلامت ہو، جسم سلامت ہو، اعضاء متحرک ہو اور غیر متحرک ہو کر کھڑا ہو جائے گولڈن مین بن کے کہ لوگ مجھے جو ہے کھلائیں پلائیں، لوگ پیسے دے کر چلے جائیں مجھے. افسوس ایسی زندگی پر، افسوس ایسی سوچ کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں اور کس طرف. یہ تو ان لوگوں کا کام تھا کہ جنہوں نے محنت سے جانیں چرائی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو محنت سے بھگایا ہے، جن کے نزدیک محنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لوٹو، مانگو، کماؤ، لٹاؤ، یہ کرو وہ کرو. اسلام میں ایسا نہیں تھا. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کا ایک پسینہ گرتا ہے نا، ایک پسینہ محنت کرتے ہوئے، اس ایک پسینے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے کئی گناہ معاف فرما دیتا ہے. کیا آپ نے رزق حلال کماتے ہوئے آپ کا پسینہ نکلا، رزق حلال کماتے ہوئے آپ تھکاوٹ کا شکار ہوئے، رزق حلال کماتے ہوئے آپ پریشانی کا شکار ہوئے ہیں، ایک ایک قدم پر آپ کو اجر ملتا. تو یہ کیا ہے کہ نوجوانوں کو اس طرف لگا دیا جائے. اب اکثر لوگ ہمیں جب ملتے ہیں تو اب کیا کر رہے ہیں بھائی؟ شاہ صاحب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بیٹھ کے کھا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ آپ کس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے کھانا تو معذور لوگ کھاتے ہیں، بیٹھ کے کھانے والے مجبور لوگ کھاتے ہیں. جو لوگ تندرست و توانا ہوتے ہیں وہ تو محنت کر کے کھاتے ہیں. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوہے کی کان میں کام کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں پتھر کی کانوں میں کام کر رہے ہیں، آپ پتھروں کو توڑ رہے ہیں، آپ فلاں کام کر رہے ہیں. اس سے ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. اب ایک وقت لوگوں کے اندر یہ آ گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بیٹھ کر کھا رہے ہیں، جی اللہ کا بڑا فضل ہے، آپ نے اللہ کے کھاتے میں یہ ڈال دیا بیٹھ کر کھانا. تو یہ جو انبیاء محنت کر کے کھاتے تھے ان کا کیا بنے گا؟ ان پر اللہ کا کوئی فضل نہیں تھا. صحابہ کرام جو دن رات محنت کرتے تھے اور دن رات اس معاملے میں وہ لگے رہتے تھے کہ رزق حلال حاصل کیا جائے، تو یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ ان کا پھر تو کھاتا ہی کوئی نہیں ہے. تو تجارت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر کیا رکھا ہے؟ برکت رکھی ہے اللہ نے تجارت. تاجر کے حوالے سے دیکھیں، 2 لاکھ تنخواہ لینے والا ایک ملازم اور ریڑھی لگانے والا ایک مالٹے اور موسمی بیچنے والا ایک بندہ، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ 2 لاکھ لینے والا ملازم اس کا جیب خالی ہوگا 20 تاریخ کے بعد، 25 تاریخ کے بعد. اور یہ جو ٹماٹر پیاز بیچنے والا نا پورا مہینہ اس کی جیب میں پیسے رہتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیں. یہ تجارت کا کمال ہے. بزنس جو ہے یہ تجارت
یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، اس کے اندر خیر رکھی ہے. تاجر کا کبھی جیب خالی نہیں ہوتا. حلال ہونا یہ بہت اہم بات ہے، جائز ہونا اس سے اہم بات ہے، کسی کا حق نہ مارا جانا اس سے اہم بات ہے. لیکن محنت کر کے کمانے میں قطعاً کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آپ محنت کریں اور محنت سے جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی باقاعدہ طور پر اس کی وضاحت فرمائی ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ لوگوں رزق حلال کماؤ، رزق حلال کے لیے کوشش کرو، رزق حلال کے لیے محنت کرو. لیکن اگر یہ طریقہ کار اختیار کر دی جائے کہ محنت سے جان چھڑانی ہے اور محنت سے بھاگ، دیکھیں انگریز جنہیں ہم برا کہتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں. یہ چائنا کے لوگ 80 سال کا بابا ہے، 90 سال کا بابا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا کچھ نہ کچھ بنا رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تو دنیا ہی ہے نا سارا کچھ. عبادت انہوں نے کرنی نہیں ہے اور کچھ ہے نہیں ہے تو عبادت بھی بندہ کتنی کرے گا. وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ ایک بابا بھی ہے، وہ کتنی عبادت کرے گا. آخر کار واپس آئے گا نا کسی نہ کسی طرف. تو وہ کیا ہے کہ وہ دن رات لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں. اور ہمیں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں آپ بیٹھ جائیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اوپر سے آئے گا یا نیچے سے نکلے گا بس آئے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے نا، انہوں نے کہا تھا عیسیٰ ہم محنت نہیں کر سکتے، ہم محنت نہیں کر سکتے نا، ہمیں محنت کا کوئی طریقہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو بس من و سلوہ اترتا رہے اور ہم کھاتے رہے. تو من و سلوہ اترتا رہا، کھاتے رہے. اور جب من و سلوہ بند ہوا اب محنت کرنی آتی ہی نہیں تھی. کب تک من و سلوہ اترے گا؟ کب تک زمین سے آپ کے لیے راج خود بخود نکلتا رہے گا؟ ایک نہیں وقت بند ہو جائے گا. تو اس لیے محنت کرنا سیکھے. محنت اللہ تعالیٰ نے محنت میں بڑی عظمت رکھی ہے میرے رب نے، محنت کے اندر بڑی خیر رکھی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا رات کو مجھے نیند نہیں آتی، آپ ایک تجربہ کریں اور یہ تجربہ ہمیں ہے زندگی. جن کو نیند نہیں آتی نا، ایک دن تجربہ کریں آپ، 2 دن مزدوری کریں، اینٹیں اٹھا کر دوسری منزل پہ لے کے جائیں، اپنے گھر کی اٹھا لیں. 100 اینٹ اٹھائیں نا دن کو، 200 500 اینٹ اٹھائیں اور پھر رات کو مجھے بتائیے گا فون کر کے شاہ صاحب نیند آئی یا نہیں آئی. ایسی نیند آپ کو آئے گی، ایسی نیند آئے گی، ویسے ہی نیچے زمین پر پڑے ہوں گے نیند آ جائے گی. تو بھائی محنت کے بعد جو آرام آتا ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. جب محنت نہیں کرتے پھر نیند بھی نہیں آتی. دن کو بھی آرام ہے، رات کو کہاں سے آرام آنا ہے؟ دن کو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو لیٹے ہوئے ہیں، تو آرام کہاں سے آنا ہے؟ آنکھیں کہاں سے بند ہونی ہے؟ وہ سکون اور اطمینان کہاں سے آنا ہے؟ وہ طاقت دوبارہ توانائی کہاں سے آنی ہے؟ توانائی جائے گی تو آئے گی نا، توانائی گئی نہیں آئے گی کہاں سے؟ تو اس بنا پر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے لیے بڑے ذرائع رکھے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے لیے زراعت ہے، زراعت کا ایک وسیع شعبہ ہے، جتنا کر سکتے ہیں کھیتی باڑی کریں. اور پھر اس کے بعد تجارت ہے، تجارت ایک وسیع ماسوا ان چیزوں کے جن کا کھانا حرام ہے ان کی تجارت بھی حرام ہے، جن کا پہننا حرام ہے ان کی تجارت بھی حرام ہے. اس کے علاوہ ہر چیز کی تجارت جائز ہے، جو چیز کھانی پینی جائز ہے اس کی تجارت جائز ہے. ایک وسیع مفہوم ہے. دنیا کے اندر جتنی تجارت کا وسیع مفہوم اسلام نے دیا ہے اتنا کسی نے نہیں دیا. تو لہذا تجارت کرے. اور تیسری چیز ہے صنعت و حرفت، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ فیکٹریاں لگانا. یہ جو ذرائع آمدن ہے یہ بہترین ذرائع آمدن. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بندہ نہیں کھاتا، آپ کے ساتھ سینکڑوں بندے کھاتے ہیں، ہزاروں بندے کھاتے ہیں. ہزاروں بندے آپ کے ساتھ رزق میں شامل ہو جاتے ہیں. محنت آپ کی ہوتی ہے اور اس سے استفادہ سینکڑوں لوگوں کے چولہے جل رہے ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کے ہاں کھانا پہنچ رہا ہوتا ہے، سینکڑوں لوگوں کے ہاں معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ صنعت و حرفت اسلام نے اس کی بہت زیادہ توجہ دی ہے اور اس کا حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو. فیکٹریاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فیکٹریاں لگی، اس دور کے اندر تجارت کے بڑے بڑے کارخانے لگے، اس دور کے اندر بڑی بڑی چیزیں لوگوں نے معرض وجود میں لائیں. تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے محنت کرنے کا، محنت کے اندر اللہ نے آپ کے لیے بہت زیادہ رزق رکھا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی یہاں پر حوصلہ شکنی فرمائی جو الفاظ اگر میں کہوں تو یہ تھوڑے سے سمجھانے کے لیے ہیں، ویسے معذرت کے ساتھ کہ مفت خوروں کی اسلام نے حوصلہ شکنی کی. جو بیٹھ کر کھاتے ہیں، مفت کھاتے ہیں، بغیر محنت کے کھاتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کی اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک صحابی ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 60 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اسلام قبول کیا اور 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے.
حضرت امیر معاویہ کے دور میں فوت ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو ان کے پاس کچھ ذرائع آمدن نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول میری مالی مدد کیجیے. آپ نے انہیں ایک مرتبہ کہا, آپ نے مدد کر دی. یہ کہا جاتا ہے بوڑھا آدمی چلے کر لی, دوسری مرتبہ کر لی, تیسری مرتبہ کر لی. خود فرماتے ہیں سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتانی, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, آپ نے مجھے دے دیے. ثم سالتہ فاتانی, پھر میں نے سوال کیا, پھر آپ نے مجھے دے دیے. ثم سالتہ فاتانی, تیسری مرتبہ میں نے آپ سے سوال کیا. مختلف مواقع پر وہ جا کر مانگتے رہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے رہے. ثم قال یا حکیم, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ, اے حکیم یہ مال جو ہے نا بڑا سرسبز و شاداب ہے, بڑی کشش ہے اس مال کے. بندہ مانگتا ہے نا مل جاتا ہے, یہ بڑا سرسبز و شاداب ہے مال. فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ, فرمایا کہ جو شخص اس کو دل میں رکھ لے, یعنی کہ دل کے اندر اس کی محبت رکھ لے, تو اس کی محبت کیا ہے اور بڑھتی رہتی ہے. مثلا آپ جتنا مال اکٹھا کریں گے آپ کی حوث اور بڑھتی رہے گی, جتنا مال اکٹھا کریں گے حوث کیا ہوگی اور بڑھتی رہے گی. کیونکہ بغیر محنت کیا آ رہا ہے, بغیر محنت کیا آ رہا ہے. مال آپ ہاتھ آگے کر رہے ہیں, یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں, ان کے بڑے پیچھے پورا نظام ہوتا ہے, لیکن یہ مانگنے سے باز نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے, ان کو عادت پڑ گئی, محنت کی عادت نہیں ہے. کھڑے ہو کر مانگ لیتے ہیں لیکن جا کر محنت نہیں کرتے. تو فرمایا کہ فمن اخذہ باشراف نفسہ لم یبارک فیہ, فرمایا کہ جو شخص لالچ کے ساتھ اس دولت کو لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں کرتا ہے. یعنی جتنا مرضی ہے کوئی بندہ مال کو جمع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ختم کر دے. تو کس کام کی ہے, کسی کام کی نہیں. ایک بندے کے پاس کروڑ روپیہ ہے برکت نہیں, اور ایک کے پاس 1000 روپیہ ہے اس کے اندر برکت ہے. تو یہ 1000 روپیہ بہتر ہے, یہ کروڑ روپیہ بہتر ہے. یہ 1000 بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر برکت ہے. برکت سے یہ ہے کہ حاصل زیادہ ہوتا ہے, برکت سے خیر زیادہ ملتی ہے, برکت سے مال ختم نہیں ہوتا, برکت سے مال بڑھتا رہتا ہے, برکت سے بندہ سیر ہو جاتا ہے. دیکھیں نا یہ جو میں نے آپ کو حدیث شروع میں بیان کی تھی کہ ایک بندہ جو ہے ایک گلاس سے اس کا پیٹ فل ہو گیا اور ایک کا 7 گلاس سے فل ہوا, یہ ایک گلاس جو پی کر فل ہوا ہے, یہ کیا ہے, یہ برکت. اس کو برکت کہا جاتا ہے کہ تھوڑی میں آپ کا گزارا ہو جاتا ہے, تھوڑی میں آپ کا نظام چل جاتا ہے, ورنہ بہت زیادہ ہو نظام نہیں چلتا. کتنے لوگ ہیں جو بھائی کہتے ہیں, روتے ہیں کہ جناب ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے, یقیناً پورے نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے, برکت نہیں ہے. حوث سے لیا ہوا مال ہے, لالچ سے لیا ہوا مال ہے, ناجائز ذرائع سے لیا ہوا مال ہے, اس کے اندر اللہ نے برکت ختم کر دی. لو لیتے رہو ختم ہوتا رہے گا, لیتے رہو سیر نہیں ہوگے, کھاتے رہو پیٹ نہیں بھرے گا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. فرمایا کہ تمہاری بھی برکت ختم ہو جائے گی. وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ. فرمایا کہ حکیم یاد رکھنا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے, بہتر ہے. مانگنے والے نہ بنو, دینے والے بنو, لوگوں پر خرچ کرنے والے بنو. محنت کرو, کماؤ, خود بھی کھاؤ, دنیا کو بھی لوٹاؤ, دنیا کو بھی دو. مساجد بناؤ, مدارس بناؤ, یتیم خانے بناؤ, ہسپتال بناؤ, سڑکیں بناؤ, پانی کے کولر لگاؤ, نیکی کے سارے کام کرو. اسی وقت کرو گے جب محنت کر کے تمہارے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا. اس لیے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے, یہ ہاتھ اوپر والا ہے, یہ دینے والا ہے, یہ نیچے لینے والا ہے. یہ ہاتھ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا, یاد رکھ, یہ ہاتھ بہتر ہے, یہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. تو فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. فرمایا قال حکیم فقلت یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق. اب یہ صحابی تھے نا, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے. کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, آج کے بعد میں کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں. اب کیا ہوا, حتی فارق الدنیا. فکان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یدعو حکیما الی لقاہ فیاتی ان یقبل منہ. حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا, انہوں نے بلا کر کہا بھائی یہ مال آپ لے لیں, آپ فقیر ہیں, آپ کمزور ہیں, آپ یہ مال لے لیں. انہوں نے مال لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بے شک فقیر ہوں لیکن مال نہیں لوں گا. میں نے اللہ کے رسول سے کہہ دیا میں نہیں لوں گا, آج کے بعد سوال نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا. حالانکہ وہ سوال تو نہیں کر رہے تھے, اب تو خود دیا جا رہا تھا لیکن نہیں لیا. حضرت عمر نے بلایا, نہیں لیا. حضرت عثمان نے بلایا, نہیں لیا. حضرت علی نے بلایا, نہیں لیا. حضرت امیر معاویہ نے بلایا تو قسم اٹھا کے کہنے لگے کہ مجھے 60 سال ہو گئے رسول اللہ کے بعد میں زندہ ہوں, میں نے آج تک کسی سے ایک رائے کے دانے کے برابر چیز نہیں مانگی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, بس میں اس سے روکے گا.
اپنی محنت کرتے تھے، 120 سال کی عمر میں کھیتی باڑی کرتے تھے، 120 سال کی عمر، اور کھیتی باڑی کر کے اپنا روزگار چلاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن ان کا نہیں تھا۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کسی سے نہ مانگنا، اپنا ہاتھ نہ پھیلانا، یا فارغ ہو کر نہ بیٹھنا، یا اپنے آپ کو مانگنے والوں میں شمار نہ کرنا۔ اسلام محنت کا درس دیتا ہے، محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے، اور اللہ ان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔